الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما قبله إن الهجرة تهدم ما قبلها إن الحج يهدم ما قبله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگ اور دوستو، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. وہ 10 راتیں وہ ہیں جو عشرہ ذی الحجہ کی گزری ہیں. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ علماء کرام لکھتے ہیں کہ دن رمضان المبارک کی فضیلت والے ہیں اور رات عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان المبارک کے دن زیادہ محبوب ہے اور عشرہ ذی الحجہ کی رات زیادہ محبوب ہے. تو یہ جو عشرہ گزرا ہے یہ بڑا مبارک عشرہ تھا. ذی الحجہ کا جو مہینہ چل رہا ہے آج قریب 15 تاریخ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عمل رکھے ہیں، ایک قربانی کا اور ایک حج کا. قربانی کا عمل ہم نے سب نے مل کر کے ادا کر لیا ہے اور حج بھی مکمل ہو چکا ہے. حاجیوں نے حج مکمل کر لیا. قربانی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا محبوب عمل ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 دن ہیں 10, 11, 12 تاریخ ذی الحجہ کی، یعنی جو عید بقر عید کے دن ہیں. فرمایا کہ 3 دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ قربانی کرے اور ان 3 دنوں میں آدمی چاہیے کہ خوب کھائے پیے اپنے قربانی کے گوشت سے خاص طور پر. اور اللہ کا ذکر کے دن ہے، مطلب یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے اس کا ورد اور اس کا ذکر ہونا چاہیے. جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کے تعلق سے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں داخل ہونے سے پہلے کفار قریش کے درمیان بڑے عقل مند، بڑے دانشور اور بڑے ایک حیثیت کے مالک تھے. ان کو بڑا عقل مند انسان سمجھا جاتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی قوم میں ایک مرتبہ عطا فرمایا تھا. اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا کہ ٹھیک ہے بھائی بیعت کر لو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ اپنا پیچھے کھینچ لیا اور کہا کہ اريد ان اشترک، کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پہلے تو کہہ رہے تھے کہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہٹا دیا. کہا کہ بیعت بعد میں کروں گا، پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیا شرط ہے بتاؤ. کہا شرط یہ ہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے شریک ہوئے ہیں، غزوہ احد میں شریک ہوئے، غزوہ خندق میں شریک ہوئے، اور جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے ہیں تو یہ وہاں مسلمانوں کو لینے کے لیے وہاں بھی پہنچے تھے کہ بڑے گناہ کیے ہیں. کا شرط یہ لگانی ہے کہ میرے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا یا نہیں. کہ اگر اللہ میرا گناہ معاف کر دے تو میں بیعت کروں گا اور اگر میرے گناہ معاف نہیں تو پھر بیعت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم نے سنا نہیں
ان الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ اسلام لانے کے بعد اس سے پہلے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، سب کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے جو چچا ہیں سید الشہداء، ان کو حبشی نے جو قتل کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی تھی آپ کے چچا کے شہید ہونے سے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر اب حبشی نے پیغام پہنچایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آئے اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس کو یہ تھا کہ میں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، آپ کے چچا کو شہید کیا ہے، کہا مجھے تو معاف کیا نہیں جائے گا۔ جب قاصد نے جا کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے فرمان یہ ہے کہ آؤ اور ایمان میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ایمان میں داخل تو ہو جاؤں گا لیکن میرے جو گناہ ہیں بہت بڑے بڑے میں نے گناہ کیے ہیں، آپ کے چچا کو بھی شہید کیا ہے، کیا پہلے اس کی گارنٹی دو کہ میرے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں اسلام لانے کے بعد ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو ختم کر دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ تو بڑا چالاک تھا حبشی، کہا کہ یہ تو اسلام لانے سے پہلے کے گناہ معاف ہوں گے اور بعد کا کیا ہوگا؟ میں نے اگر بعد میں گناہ کیے تو بعد میں کیسے معافی ہوگی، تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ قاصد نے یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت قاصد کو بتائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جا کر کے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو حبشی کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، مجھے چاہے گا پتہ نہیں چاہے گا کہ نہیں چاہے گا، معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، کہ اس کی گارنٹی کیسے ہو؟ کہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، تو میری کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی دوسری آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا، کہ یہ جا کر کے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ جا کر کے سنائے، تب جا کر کے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے گناہ بہت کیے اور اس کے بعد بیعت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے جتنے کفر کی حالت میں گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ انہوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما قبلہ، بلکہ اس کے بعد دو جملے اور ارشاد فرمائے کہ ان الہجرت تہدم ما قبلہا، کہ ہجرت کرنے کے بعد، ہجرت سے پہلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہجرت کیا ہے؟ ہجرت ہے جہاں آدمی رہتا ہے، اگر وہاں اسلام پر چلنا مشکل ہو رہا ہو، اپنے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہو، تو وہاں سے چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جائے جہاں پر دین پر چلنا اور اسلام پر چلنا آسان ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ چلے جائیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جگہ اصل نہیں ہے، اپنا ایمان اصل ہے، اپنا اسلام اصل ہے، اپنا دین اصل ہے۔ نہیں تو مکہ المکرمہ وہ جگہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، ایک نماز پڑھنے کا ثواب۔ لیکن جب حکم ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ دنیا کو بتانا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو ہجرت کر جانا۔ اور تیسرا جملہ جو ارشاد فرمایا ان الحج یہدم ما قبلہ، کا حج کرنے کے بعد، حج سے پہلے جتنے گناہ انسان نے کیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ حاجی تو یہ سن کر کے بڑے خوش ہوتے ہوں گے
کہ چلو حج کر لیا، اپنے پچھلے گناہ تو سب معاف ہو گئے، اب چلو حج کر کے آ گئے، اس کے بعد جیسے ہو کر دیکھیں گے، اس کے بعد پھر کچھ سال کے بعد چلے جائیں گے، پھر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج سے پہلے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے بعد معاف کر دیتا ہے، لیکن حج قبول ہوا کہ نہیں اس کی کیا علامت ہے؟ ہمارا